بیسر صاحب آپ کے خیال میں یہ کیا اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ کو کوئی نا امیدی کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نا امیدی تو چلے نہیں کہیں گے، مگر بیسک دیکھیں دو ڈیمانڈز تو خان صاحب کی ڈے ون سے سامنے آیا گورنمنٹ اس پوزیشن پہ ہے کہ ان پہ ڈیلیور کر سکتی ہے کہ نہیں. دیکھیں ملاقات ہو بھی جائے خان صاحب سے، وہاں سے تو آواز انہی دو ڈیمانڈز کی آنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈز اگر میٹ نہیں ہو سکتی تو مذاکرات آگے چل ہی نہیں سکیں گے. آپ کہنا کہ جی آدھی سمجھے ڈیمانڈ مانی جائے اور آدھی نہ مانی جائے تو یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال اسی وقت فوری طور پہ اختیار کر جائے گا، اور جس طرح کی میری ریڈنگ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت مذاکرات بالکل بیٹھ جائیں گے. نہیں تو ابھی جس طرح سے آپ میٹنگ مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں میٹنگ ہونی چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہ چونکہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہوئی تھی اسے تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے، اس لیے ہماری جو ملاقات ہے وہ کیسے ماحول میں ہونی چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اچھا دیکھیں ڈیوائسز بگنگ ڈیوائسز یہ چیزیں تو ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ کس قانون کے تحت ہوتی ہیں؟ دیکھیں اگر ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ کوئی ایلیگل تو نہیں ڈیمانڈ کر رہے نا. ایون کلائنٹ اٹرنی کی ملاقات ہو یا فیملی کی ملاقات ہو، کوئی قانونی پروویژن ہی نہیں ہے جو الاؤ کرے آپ کے پریزن رولز کی کہ آپ اس کو کسی طرح سے بگ کر سکیں. یا تو گورنمنٹ کہے کہ ہم کر نہیں رہے، ٹھیک ہے، جبکہ سچویشن ادر وے اراؤنڈ ہے تو آپ کرا دیں، آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اس چیز کو انشور کریں، اور اس میں کوئی ہارم بھی نہیں ہے. دیکھیں نیگوشیٹ اگر کرنا ہے تو خان صاحب اپنی ٹیم کو بتائیں گے کہ کیا لمٹس ہیں، کدھر تک آپ جا سکتے ہیں، کس حد تک کنسیشن دے سکتے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ سائڈ کی بھی کوئی نہ کوئی لمٹس ہوں گی جو یہ آپس میں ڈسکس کر کے آ رہے. ظاہری بات ہے جو فیسز سامنے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کن فیسز تو نہیں ہے نا گورنمنٹ سائڈ سے بھی، وہ بھی اپنے لیڈران سے آگے پیچھے سے کنسلٹ کر کے ہی چیزوں کو فائنل کریں گے. تو یہ اگر ان کو یہ ایک فیسلٹی ہے تو ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کے حد تک بھی اس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. رانا صاحب آپ اس بات سے تو اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہو جانی چاہیے. جی بالکل. کیا آپ اس بات سے بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جس طرح کی ملاقات وہ مانگ رہے ہیں کہ انکنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہونی چاہیے؟ تو دیکھیں جیل لا کے مطابق ملاقات ہوگی نا، جو بھی جیل کے قانون ہیں، جو بھی وہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے ملاقات ہوگی. جو جیل مینول ہے تو وہ اس سے بالاتر تو نہیں ہوگی، تو اس کے مطابق ملاقات ہونی چاہیے، نہ کوئی ایکسٹرا چیز ہونی چاہیے، نہ کوئی منفی چیز ہونی چاہیے. تو ملاقات ہو جائے. ابھی تک جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہو رہی ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی جو بالکل. دوسرا جو اس میں مسئلہ آ رہا ہے سر، وہ آ رہا ہے تحریری طور پر مطالبات دیں، تحریری طور پر نہ دیں. تو یہ تحریری طور پر دینے میں کیا امر مانے ہیں؟ اچھا دیکھیں یہ آپ مختلف پاکستان میں مذاکرات ہوتے رہے، یہ پہلی دفعہ تو مذاکرات نہیں ہوئی، کبھی ہمیشہ اینڈ میں جب فائنلائز ہو جاتا ہے تو ایگریمنٹ ایک ڈرا آؤٹ ہو جاتا ہے. جس طرح یہ گورنمنٹ فارمیشن سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، اس کے 25 نکات تھے. جب پہلے آفر آپ ٹیبل پہ رکھیں، کاؤنٹر آفر ٹیبل پہ ان رائٹنگ رکھیں، مطلب یہ کدھر سے آ رہا ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہی. مطلب مجھے تو ایک یہ پروسیس ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جاب اپلیکیشن مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نے انہیں جمع کرانی ہے، کوئی اس کے ٹی او آرز فائنل کرنے ہیں. دیکھیں نیگوشیشن ہوتی ہیں اوپن نیگوشیشن، یا تو ڈیمانڈز میں کوئی فرق نظر آ رہا ہو، اسیران کی رہائی ایک کلیئر کٹ ہے اس میں، اور انہیں کیا کلیئرٹی چاہیے. 2 کمیشنز کا مطالبہ کیا ہوا ہے، 9 مئی پہ کمیشن یا 26 نومبر پہ کمیشن. یہ 2 چیزیں واضح ہیں. یہی بات آپ لکھ کر دے دیں گے، اس میں کیا ہے؟ اگر زبانی کہیں ہیں تو اس میں کیا فرق ہے، مطلب کس لیے ان رائٹنگ چاہیے. دیکھیں کوئی رائٹنگ میں دے بھی دیں، کیا ہم باؤنڈ ہو جائیں گے کہ کل کو ہم کوئی اضافی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں یہ تو پروگریس ہے نا، ٹاکس آگے چلیں گی تو کیا ہم اس کے بعد 8 فروری کے الیکشن نہیں یہ تو گورنمنٹ بتائے گی کہ وہ کیوں ڈیمانڈ کر رہی ہے. دیکھیں آج تک کبھی ہوا، دیکھیں معاہدوں پہ اگر منحرف ہونا ہوتا ہے نا تو انہوں نے طے کی ہوئی باتیں کیا ایم کیو ایم کے ساتھ پوری کی. آج تک لوکل گاؤں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ان کے ساتھ بھی تو بیٹھے نا، ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے، کیا وہ امپلیمنٹ ہو گئے؟ دیکھیں جب کسی نے مذاکرات سے نکلنا ہے تو تحریر بھی نہیں اس کو باؤنڈ کر سکتی. بات ہے لیکن وہ خواجہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اگر آپ کل کو مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اگر آپ نے لکھ کر دیا ہوگا تو پھر آپ کو شرمندگی ہوگی، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ دیکھیں آپ یہ مانگ رہے تھے اور آپ کو پورا نہیں کرنا پڑا. کیوں یہ بلبلا جو ہے وہ بنا کے آپ اس کو ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا ہے کہ ہاؤس اریسٹ ہو جو بنی گالا چلے جو؟ خود عمران خان نے کل کہا، خود علیمہ جو ہیں وہ خان وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہیں. کیوں آپ یہ ایک پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ کو خان صاحب کی بات سے اتفاق نہیں، دیکھیں کل بھی ٹرائل ہے، آپ کے صحافی جاتے ہیں نا، کوئی پوچھ لے کہ جی کس پرٹیکولر پرسن نے کہا، آپ کو جواب بھی مل جائے گا. وہ جواب دیں گے
नाम बता देंगे। खान साहब किसी से घबराते हैं, जब आप भी बता देंगे और शायद वो आप जवाब चला ना सके। नहीं, ये तो फिर अली गंडापुर से पूछना चाहिए ना कि तुम्हें किसने पैगाम देके भेजा, क्योंकि उन्होंने तो नाम ले लिया कि अली गंडापुर पैगाम लेकर आए। जो पैगाम भी अगर लेके जाते हैं उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब देखें किसी ने किसी से सीक्रेसी में कोई बात की, बेस्ट सोर्स खान साहब ही हैं, आप उनसे आप पूछ सकते हैं। ज्यादा बेहतर अगर फर्ज करें वो कोई ऐसा पैगाम आया है जिसको आपने रद्द कर दिया है, तो फिर भी इसको जरा अपने क्लोज टू द हार्ट नहीं रखना चाहिए था कि ना कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। पब्लिक कर देने में क्या हिकमत है? देखिए ओवरऑल देखें केसेस खान साहब ने फेस कर लिए, 520 दिन हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास और क्या प्रोसिक्यूट करने के लिए बचा है, ठीक है। आपने जितना एट बेस्ट कॉन्स्पिरेसी का केस 9 मई का खान साहब पे बनाया गया, 9 मई का एक ट्रायल सरगोदा का हो गया जिसमें तमाम बंदे एक्विट हो गए, आप और किधर मतलब फंसाएंगे इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब की जितनी ऑर्डील थी वो वैसे ही एंड पे आ गई, और वो स्ट्रगल में वो साबित कदम खड़े, ना उन्हें कोई सिक लीव चाहिए, ना कोई जो है ना कोई वेकेशनल लीव चाहिए जैसा और सियासतदान अवेल करते रहे। खान साहब ने अपना एक डिफरेंट रखा है उनसे, और इसी डिफरेंस की वजह से आप देखें कि आज तक 3 साल हो गए खान साहब को, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, बाहर हैं हुकूमत से, और अपना वो मोमेंटम कैरी कर रहे हैं। तो वो अब वो जो है ना इस सारी चीज़ को क्या लात मार दें एक छोटी सी कंफर्ट के लिए, तो वो ऐसा नहीं करने लगे। तो इसलिए जो लोग ऑफ़र भी करना चाहते हैं या जिन्होंने की है उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए।